وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم معزز و مکرم سامعین، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے جس مالک کی خاص توفیق کے ساتھ آج ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد خصوصاً شکریہ گزار ہوں محترم جناب قاری عبدالکریم نجمی صاحب اور ان کی جماعت، جتنے بھی جماعتی ساتھی ہیں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی دعوت دینے پر ہمیں آج اس مسجد میں جمع ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن اس کو ایک کتاب مت سمجھو بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی واضح ایسی نشانیاں ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اسی کا ترجمہ شاعر اپنی زبان میں کرتا ہے، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی قرآن ایسی واحد کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کئی امتوں کو تباہ بھی کر چکے ہیں اور کئی امتوں کو عزت بھی دے چکے ہیں، لیکن یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہوتی ہے کہ انسان چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے، وقت کو غنیمت سمجھے۔ جب انسان اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو یقیناً یہ قرآن کبھی اس آدمی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں دیکھا جائے میں کیا فوائد بیان کروں، بس اپنے ہی ذات پر جو اس کا فائدہ ہوا ہے وہی تجربے میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کی وجہ سے آج مجھے آپ کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کر یقینی طور پر اور کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ جتنا بھی کوئی بڑا، کوئی سیاسی، کوئی لیڈر ہو، جتنا بھی کوئی بڑا ڈاکٹر ہو، کوئی MBBS ہو، اسپیشلسٹ ہو، جب اللہ کے گھر میں جھکنے کے لیے آتا ہے تو یقینی طور پر اسے مصلی پر کھڑا نہیں کیا جاتا۔ اگر مصلی پر کھڑا کرنے کے لیے کسی کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے جس کے دل میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جب انسان اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے تو یہ قرآن مرنے کے بعد بھی انسان کی لاش کا احترام کرواتا ہے۔ جنگ بدر میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی شہادتیں ہوئیں، لاشیں اللہ کے نبی کے سامنے رکھے گئے۔ جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنے صحابہ کی لاشیں ہیں، اب ان کے لیے الگ الگ سے قبر کیسے کھودیں، ان کو کیسے غسل دیں اور کیسے ان کو کفن پہنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ایک ہی قبر کھود دو، اس کے اندر بالترتیب ان صحابہ کی لاشوں کو رکھتے جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے، اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء کی لاشوں کو قبروں میں رکھ رہے تھے
ان کو دفنانے کا اہتمام کر رہے تھے، اس وقت آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ ان سب میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ صحابہ نے بتلایا کہ فلاں شخص قرآن کا حافظ ہے، فلاں شخص قاری ہے، فلاں کی آواز بہت خوبصورت تھی، فلاں مسجد میں ہمہ وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر لوگوں کو قرآن آتا تھا اسی قدر ان کو پکڑ کر ان کی لاشوں کو قبلہ کی طرف رکھنے کا اہتمام کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اگر انسان قرآن سے محبت شروع کر دے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، تو یہ قرآن قبر میں بھی ساتھی بنتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ، قرآن کے اندر 30 آیتیں ایسی ہیں جو قرآن پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن سفارش کریں گی۔ اے اللہ کے پیغمبر اگر سفارش قبول نہ ہوئی، فرمایا حتی غفر لہ، اس وقت تک یہ سورت، یہ 30 آیتیں انسان کے حق میں سفارش کرتی رہیں گی جب تک اللہ رب العالمین ان کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ان آیتوں کی شفاعت کی وجہ سے آدمی کو جنت کا داخلہ نصیب کر دیا جائے گا۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت ملک ہے جس کو پڑھنے سے انسان قیامت کے دن اسی سورت کی شفاعت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اگر اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی بے شمار فوائد سے اسے نوازیں گے اور قیامت کے دن بھی اس کی ذات کا احترام کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اے میرے صحابہ ایک بات بتلانے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ صحابہ اکرام توجہ اسی طرف مبذول کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اے میرے صحابہ جس طرح تمہاری اپنی برادریاں ہیں، جس طرح تمہاری اپنی ایک قوموں کی شناخت ہے، جس طرح تمہارے اپنے لین دین کے طریقے ہیں، جس طرح ایک دوسرے سے رشتہ داریاں نبھاتے ہو، اس کائنات کے اندر ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے بھی کچھ اپنے خاص لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ کے کچھ اپنے لوگ ہیں، اللہ کا خاندان بھی بستا ہے، اللہ کا قبیلہ بھی بستا ہے۔ صحابہ توجہ فرماتے ہیں وہ خالق کائنات تو لا شریک ہے، اس کا قبیلہ اور خاندان کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو اللہ کے خاص لوگ اس زمین پر رہتے ہیں، جو اللہ کے اپنے گھر والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں ان کا تعارف کروائیے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کی آیات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ لوگ اللہ کے اپنے اور خاص لوگ ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ، ساری دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، الا ذکر اللہ وما والاه، سوائے اس چیز کے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وعالم او متعلم، ہاں اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو ضرور قرآن پڑھا دو یا کسی سے پڑھ لو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ شریعت اسلامیہ کی تعلیم کو سیکھتے ہیں، اس اسلام کے پیغام کو حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن سکھاتے ہیں، وہ لوگ ان پر اللہ کی لعنت نہیں آتی، اس کے علاوہ تمام کائنات پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت ہے، فرماتے ہیں ان خیرکم و افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین اور افضل ترین جو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے بھی ہیں اور آگے سکھاتے بھی ہیں۔ اگر اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے خاندان میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو، اگر اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے خاص لوگوں میں نام لکھوانا چاہتے ہو، اور اگر اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے افضل ترین لوگ بننا چاہتے ہو،
بہترین لوگ بننا چاہتے ہو تو یقیناً اسی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، اسی قرآن کی تلاوت کیا کریں، اسی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے من فاتہ العلم وقت شبابہ فکبر علیہ اربعا قبل وفاتہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص جوانی میں بھی اس قرآن مجید کو سیکھ نہ سکا، جو قرآن مجید کی تعلیم سے اپنی جوانی میں بھی فوت ہو گیا، قرآن کی تعلیم اس سے رہ گئی، فکبر علیہ اربعا قبل وفاتہ، امام صاحب فرماتے ہیں اس کی مرنے سے پہلے ہی اس کا جنازہ نکال دینا چاہیے۔ اسی کی وضاحت امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں من لم یکن وقتہ للہ وباللہ فالموت خیر لہ من الحیات۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کا وقت اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے سارے دن میں سے کچھ وقت قرآن کو نہیں دے سکتا، کچھ اللہ کے لیے اپنے وقت کو نہیں نکال سکتا، اس بندے کے لیے جینے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کل العلوم سوى القرآن فتنہ، کل العلوم سوى القرآن مشغلہ، یہ قرآن کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں سب کے سب دنیا کے چکر ہیں، یہ مشغلہ ہے، کمانے کا ایک طریقہ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں الا الحدیث والفقہ فی الدین، سوائے حدیث کے علم کے اور دین کی فقہ کے، یعنی قرآن، حدیث اور فقہ فی الدین، دین کو سمجھنے کا جو علم ہے، ان تینوں علوم کے علاوہ جو کائنات کے اندر باقی علوم ہیں وہ تمام کے تمام علوم نہیں ہیں، مشغلہ ہیں، انسان کی زندگی گزارنے کے اسباب ہیں۔ العلم ما کان فیہ قال حدثنا، علم وہی ہوتا ہے جس کی ایک سند ہو کہ ہمیں یہ فلاں نے بیان کیا، اس کو فلاں نے بیان کیا۔ یہ قرآن اگر 32 سے 33 واسطے ڈال کر اگر دیکھا جائے تو یہی قرآن اللہ کے فضل سے 34 نمبر پر ہم تک پہنچا ہے۔ اس قرآن کی سند میرے پاس بھی موجود ہے، 33 نمبر پر میرے استاد محترم ہیں، اور 34 نمبر پر جو میرا نام آتا ہے کہ اللہ کی پیغمبر سے یہ قرآن چلتا چلتا، بلکہ اللہ رب العالمین کو اگر شامل کیا جائے، اللہ نے جبریل کو سکھلایا، جبریل نے پیغمبر کو سکھلایا، پیغمبر نے صحابہ کو سکھلایا، صحابہ نے تابعین کو سکھلایا، اگر اسی طرح اس قرآن کے واسطے کو دیکھا جائے 35 یا 36 واسطے بنتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محفوظ ترین کتاب ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ قرآن صرف ثواب کے لحاظ سے ہی افضل نہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا تو افضل ہے۔ ساری کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ایک کتاب میں اگر ایک صفحے کے اندر ایک لفظ دوسری مرتبہ استعمال ہو جائے، ایک جملہ تکرار کے ساتھ آ جائے، ایک لائن دوبارہ اسی طرح سے آ جائے، تو یقیناً انسان اس کتاب کا نقص نکالتا ہے اور اس کو پڑھنے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کتاب میں چند الفاظ بار بار آنا شروع ہو جائیں تو انسان پڑھنے سے عاجز آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، پڑھنے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے اس قرآن پر جس کی ایک صورت میں 15 20 مرتبہ ایک ہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آتی ہے، لیکن جو ہی اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں ایک نیا مزہ آتا ہے، اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں کوئی نیا معنی سمجھ آتا ہے، دوبارہ سے پڑھتے ہیں پھر سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ قربان جائیے اس قرآن پر کہ اللہ رب العالمین نے شروع ہی میں یہ ٹائٹل دیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ عام کتابوں میں تو یہی لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی ہو، ہماری طرف سے کوئی غلطی رہ گئی ہو تو ہمیں فوری اطلاع دیجئے، ہم اس کی تصحیح کریں گے، اس کو صحیح کریں گے۔ لیکن قربان جائیے یہ ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس قرآن میں شک کی گنجائش بھی نہیں، کوئی غلطی نکالنے کی کوشش مت کرے، میں خالق کائنات نے اس کے اندر کسی کمی کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو اس قرآن کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے، ایک حرف تلاوت کرتا ہے، فلہ بہ حسنہ، اس ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور اللہ رب العالمین کے ترازو میں جب ایک نیکی کو رکھا جاتا ہے بعشر امثالھا وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں
کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، پریشان نہیں ہونا. لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف الگ سے ایک حرف ہے، میم الگ سے حرف ہے، لام الگ سے ایک حرف ہے. جو ایک مرتبہ الف لام میم کہہ دیتا ہے، پیغمبر اسلام کی ضمانت سے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، یقیناً ان لوگوں نے معاشرے میں عزت پائی، اور جن لوگوں نے اس قرآن کا کہا نہ مانا، یقیناً وہ تاریخ میں ذلیل ہوئے نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا. اے اللہ کے نبی کس لیے آئے گا کہ قیامت کے دن قرآن کو پڑھا جائے گا؟ فرمایا نہیں، اگر دنیا کے اندر قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، قرآن کی تلاوت کرنے کو اپنے عادت بنائی ہوئی، اگر دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کو اپنے دن کے معمول میں شامل کیا ہوگا، تو قیامت کے دن یہ قرآن آئے گا شفیعا لاصحابہ، جو بندے قرآن پڑھا کرتے تھے ان کے حق میں سفارش کرے گا. اے اللہ کے رسول سفارش تو کر دے گا، جنت تو مل جائے گی، پھر یہ قرآن کیا کرے گا؟ پھر یہ قرآن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پھر یہ قرآن اپنی خواہشات پوری کرے گا، اپنی چاہتوں کو باہر نکالے گا. اے اللہ میری ایک چاہت ہے. اللہ پوچھیں گے کہ اے قرآن تیری کیا چاہت ہے؟ وہ قرآن کہے گا ربی یا ربی حلی یا ربی حلی. اے اللہ اس آدمی کو جو اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ڈیلی کی بیس پہ 10 سے 15 منٹ تلاوت کرتا تھا، روزانہ ایک آیت تلاوت کر کے اسکول میں جاتا تھا، ڈیلی اپنے کام کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد میں آتے ہوئے نماز سے پہلے ایک لائن کی تلاوت کرتا تھا. اے اللہ یہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن سے محبت رکھتا تھا، حلی ہی اس کو زیور پہنا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کے سامنے قرآن اپنی اس خواہش کا اظہار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس قرآن کو پڑھنے والے کے سر پر عزت کا تاج رکھ دیں گے. پھر اللہ رب العالمین سے یہ قرآن کہے گا یا رب زدہ یا رب زدہ، اے اللہ مزید اضافہ کیجئے، مزید بڑھائیے، اس کو مزید عزت دیجئے، اس کو اور پروٹوکول دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قرآن دوسری مرتبہ یہ خواہش کرے گا، پھر اس آدمی کو جنتی ایک حلہ پہنا کر عزت کا لباس دے دیا جائے گا، پھر وہ آدمی بڑی عزت کے ساتھ جنت میں جائے گا. اللہ کے پیغمبر جنت میں کیسے جائے گا؟ قرآن نے تو سفارش کر دی، سر پر عزت کا تاج سجا دیا، جسم پر جنتی حلے کو سجا دیا. اے اللہ کے پیغمبر جنت میں کیسے درجے ہیں؟ جنت میں کہاں پہ جائے گا؟ جنت میں کون سا مقام ہے؟ شہداء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، یقینی طور پر 5 وقت کے نمازی بھی ہوں گے، روزے رکھنے والے بھی ہوں گے. اے اللہ کے پیغمبر قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا شخص، وہ آپ کا امتی جو قرآن کی روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا، اپنے خصوصی وقت میں سے تھوڑا سا وقت اللہ رب العالمین کے لیے وقف کیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، لَغُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْرَوْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جو شخص صبح کے وقت تھوڑا سا وقت، معمولی سا وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، چاہے نماز کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذکر اذکار کی شکل میں ہو، چاہے کسی غریب کا وہ کسی کام کا کرنے کے لیے اس کو وقف کیا ہو، یا کسی یتیم کے کام آیا ہو، کسی اعتبار سے بھی جب انسان تھوڑا سا وقت صبح کے وقت اللہ رب العالمین کی راہ میں صرف کر دیتا ہے، یا کوئی شخص شام کے اوقات میں تھوڑا سا وقت اللہ رب العالمین کے راستے میں پیش کر دیتا ہے، کسی غریب کی حمایت کر دیتا ہے، کسی غریب کے کام آ جاتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر لیتا ہے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، کسی طرح سے بھی تھوڑا سا وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے پیغمبر ضمانت دیتے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا وقت ساری دنیا کے اگر خزانے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کر دیے جائیں اس سے بھی بہتر ہے. اے اللہ کے پیغمبر جب قرآن سفارش کر دے گا آدمی کو جنت میں درجات ملیں گے. آپ نے تو فرمایا تھا
کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو صرف کرنے والا، اپنے اوقات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یہ تمام دنیا کے خزانے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر پھر کس قدر بہتر ہوگا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جب اس کے سر پر جنتی تاج پہنایا جائے گا، اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے اس تاج کی روشنی یہاں تک ہوگی کہ سورج اس روشنی کے سامنے دھیمے پڑ جائیں گے اور انبیاء بھی رشک کریں گے، میری امت کے یہ کون سے لوگ ہیں جن آج اس قدر روشن تاج پہنایا گیا؟ پھر آپ کو بتلایا جائے گا، انبیاء کو یہ بتلایا جائے گا کہ یہ آپ کی امت کے وہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین اس قرآن کو یاد کرنے والے سے اس قدر پیار کرتے ہیں، اس قدر وفا کرتے ہیں، قیامت کے دن اسے اعلان ہوگا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، اے قرآن کی چند آیات کو زبانی یاد کرنے والے، اے قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والے، اے قرآن کی خدمت کرنے والے، اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، اقرأ قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا، ورتقی اور جنت کے درجے چڑھتا چلا جا۔ اے اللہ میرا مقام کہاں ہے؟ کہاں تک قرآن کو پڑھتا جاؤں؟ کہاں تک یہ جنت کے درجے چڑھتا جاؤں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا منزل اور تیرا مقام جنت میں اس درجے پر ہے، اس قدر بلند ہے، جہاں قرآن کا تو اختتام کرے گا وہاں اللہ رب العالمین نے تیرا گھر تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اگر اس قرآن کے ساتھ انسان وفا کر لے، یقینی طور سے اس قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر وضو ہو کر آپ کی مسجد میں بیٹھ کر یہ گارنٹی دیتا ہوں، جب انسان اللہ کے لیے اس قرآن کے ساتھ وفا کر لیتا ہے، یہ قرآن انسان کو نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے، نہ قیامت کے دن، نہ قبر میں، نہ عالم برزخ میں، نہ حشر کے دن، حتیٰ کہ جنت کے درجات میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ایسے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جو افضل ترین لوگ ہوں گے، جو افضل ترین اللہ کے ہاں لوگ ہوں گے، ان میں حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن کو ڈیلی کی بیس پہ پڑھنے والا، قرآن کے ترجمے کو سمجھنے والا، قرآن کی تلاوت کو معمول بنانے والا، یہ قرآن کی خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی خدمت کرنے والے، مسجدوں کا انتظام کرنے والے، طلباء کے لیے خرچ کرنے والے، یہ لوگ سبھی کے سبھی اللہ کی لعنت کے بغیر، اللہ کی لعنت سے محفوظ ہو کر کے جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن مستحل محارمہ، قیامت کے دن اس قرآن کی وجہ سے جو درجات ملنے ہیں، جو فضائل حاصل ہوں گے وہ بے شمار ہیں۔ مختصر وقت ہے، خلاصتاً ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کی اس بات کو بھی یاد رکھیے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا ما آمن بالقرآن مستحل محارمہ، قرآن کو جو پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ نہیں پڑھتے، جو لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہیں مضبوط کرتے، ان کے لیے تو یہ فضائل جو بیان کر چکا ہوں، اور جو لوگ پہلے سے پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک گزارش ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنبیہ فرما کے گئے ہیں، فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کو اپنے معمول بنانے کے ساتھ ساتھ، جو قرآن کے ساتھ وفا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھ بیٹھتا ہے، اللہ کے حرام کردہ گناہوں سے بچتا نہیں ہے، اس آدمی کا اللہ کے قرآن پر ایمان بالکل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے جتنے بھی قرآن کے فضائل بتلائے ہیں، اللہ رب العالمین سبھی ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اوقات میں، ہمارے لیل و نہار میں اللہ رب العالمین اس قدر برکات نازل فرمائے کہ ہمیں بھی وہ سعادتیں نصیب ہوں جن کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت کی گارنٹیاں اور ضمانتیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی
قیامت کے دن ہماری بھی سفارش کریں اور قرآن قبر میں حشر میں ہمارا ساتھ دے، ہمارے ساتھ وفا کرے۔ اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن، یہ آپ کے لیے کچھ ہدیے ہیں ڈاکٹر سبیل اکرام حفظہ اللہ تعالی اور قرآن و سنہ موومنٹ کی طرف سے یہ آپ کی مسجد کے لیے یہ اس قدر اتنے عظیم تحفے یہ قرآن وقف کیے جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان کو اور ان کے شرکاء کو اور جتنے لوگ بھی معاونین ہیں، اللہ رب العالمین ان پر اپنی برکات نازل فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے مال و جان میں اور عزتوں میں اضافے فرمائے۔ اور جتنے لوگ اس مسجد کے نمازی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تمام نمازوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین انہیں اس قرآن کے ساتھ تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر قیامت کے دن اور قبر میں اس قرآن کو تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم۔